اچھا، کسی بھی حدیث کے متن کو چیک کرنے کے اصول ہمارے یہاں ڈسکس کیے جا رہے ہیں. آج دیکھیے گا اصول نمبر 23 کو ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. بہت آسان ہے. اس کو میں نے عربی کے اندر لکھا ہے تعلیل المرفوع بالموقوف. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی کبھی کوئی بھی حدیث ہمارے پاس پہنچتی ہے، سند اس کی ہمیں بالکل ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے متن کے اندر ایسا ایک عیب آ جاتا ہے جس کو جو محققین علماء کرام میں شروع سے واضح کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں آئے بغائے آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ حدیث کو جتنا سند کے اندر دیکھنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی متن کے اندر دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ جب صحیح سند کا ٹائٹل کسی روایت کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ہم لوگ ایک ہلکی سے اطمینان کی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید آگے آنے والا جو متن ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے جو متن اور متن کو حل کرنے کے جو ایکسپرٹس گزرے ہیں علماء، ان کو پڑھنا نہایت ضروری ہوتا ہے کہ صحیح روایت کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا مواد آ جاتا ہے جو مواد ٹھیک نہیں ہوتا. اب یہ حدیث ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے یہ میں سمجھا. تعلیل المرفوع بالموقوف، یا اس کو مقلوب یا دیگر الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر دیکھیں بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ میں ایک واقعہ بیان کروں آپ لوگوں کو اور اس کے اندر میں کسی شخص کا ذکر کروں، کسی دوسرے، یعنی کہ بہت سے اشخاص کا اس کے اندر ذکر چل رہا ہو. اب آپ لوگ سننے والے ہیں اور جب آپ لوگ آگے جا کر اس واقعے کو کاپی کریں گے، بالکل ممکن ہوگا کہ 3 بندے بالکل ٹھیک اس واقعے کو کاپی کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آدھ شخص ایسا ہو جو اس واقعے کو آگے کاپی کرنے کے اندر ناموں میں تبدیلی لے کر آ جائے. یعنی میں نے اگر کوئی واقعہ زید کے نام سے بیان کیا تھا اور اس پوری سٹوری کے اندر زید کا ذکر بھی تھا، بکر کا ذکر بھی تھا، عمر کا ذکر بھی تھا، اور زید کا نام لے کے میں نے اگر کوئی واقعہ بیان کیا تھا، یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی ایک آدھ شخص کو اشتباہ لگ جائے اور وہ زید کی جگہ بکر کا نام لے لے. تو یہ جو واقعے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے کہ بات کسی اور کی چل رہی ہو، نسبت کسی اور کی طرف ہو گئی ہو، یہ بالکل ممکن ہوتا ہے اور ہماری دنیا کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آئے، مشاہدات ہے. اسی طریقے سے حدیث کی راہ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کو کئی لوگوں نے نقل کیا ہوتا ہے، وہ واقعہ کسی اور سے متعلق ہوتا ہے، لیکن وہ بات آگے چلتی چلتی کسی ایک صحیح سند کی روایت کے اندر وہ بدل کے واقعہ آ جاتا ہے، جس کے نام سے وہ واقعہ تھا اس سے ہٹ کر کوئی اور نام آ جاتا ہے، لہذا پوری کہانی تبدیل ہو گئی، نتائج تبدیل ہو گئے، لوگ کنفیوز ہو گئے، پریشان ہو گئے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم کی یہ روایت ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک نظر پڑ گئی کسی خاتون کی طرف، اور یہ مختلف روایات ہیں، میں ان سب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دفعہ کسی خاتون کی طرف نظر پڑ گئی. پھر ایک روایت میں ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طبیعت میں ایک شہوت محسوس ہوئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں، وہ کچھ کام کر رہی تھیں، چمڑے کا کچھ کام کر رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قضائے حاجت فرمائی. پھر باہر اصحاب میں تشریف لا کے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے. تو پھر صحابہ سے فرمایا کہ جب کبھی کسی کی نظر پڑ جائے اور وہ اپنی طبیعت کے اندر شہوت محسوس کرے، اللہ نے اس کے لیے اگر حلال ذریعہ بنایا ہے تو وہ حلال ذریعے گئے اپنی حلال ذریعے سے شہوت کی قضا کو کرے. یہ ایک واقعہ آ گیا. اب اس واقعے کو ظاہر ہے عوام الناس تک جب یہ واقعہ جائے گا یا عوام جب اس واقعے کو پڑھتی ہے وہ بڑی ایک پریشان ہو جاتی ہے، اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اور سوالات پیدا ہونے بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت سے یہ واقعہ کیسے آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک عورت میں نظر پڑ گئی اور نظر پڑ کر شہوت محسوس ہونا، یعنی اچھی نظر بھی نہ ہو. تو یہ ایک بہت سے پھر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ جو روایت میں نے آپ کو بیان کی، اس روایت کا متن ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، مسلم کی روایت ہے، لیکن متن میں پرابلم تھا، اور پرابلم یہ تھا تعلیل المرفوع بالموقوف، کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے ہی نہیں. یہ واقعہ ہوا تھا کسی راوی کا کہ وہ اپنے دوستوں کے اندر بیٹھا تھا، اس طریقے سے معاملہ ہوا کہ اس کی کہیں نظر پڑ گئی، اس کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی، تو وہ جو راوی تھا وہ چلا گیا اپنے گھر، واپس آ کے بیٹھ گئے. پھر اس نے لوگوں کے اپنے دوستوں کو یہ بات بیان کی کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ملی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اگر کسی شخص کی نظر پڑ جائے اور اپنی طبیعت کے اندر وہ اگر بے قراری محسوس کرے تو اللہ نے جو حلال ذریعہ بنایا وہاں قضا کرے. لیکن پیچھے کا جو واقعہ تھا، یعنی کہ کسی عورت پہ نظر کا پڑنا، نظر سے شہوت محسوس ہونا، پھر اس کا اٹھ کے اپنے گھر چلے جانا، قضائے شہوت کر کے واپس آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں معاملہ ہوا تھا، یہ اس راوی کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. لیکن جب یہ بات آگے، اب وہ راوی کئیوں کے نزدیک صحابی بھی ہیں، کئیوں کے نزدیک تابعی بھی ہیں. یہ واقعہ جب آگے گیا، پھر اور آگے گیا، پھر جب مشہور ہونے لگا تو ایک راوی جو حرب ہے، ابو زبیر ہے، یہ جو مسلم کی روایت ہے، ابو زبیر نے جو جابر سے روایت کی، یہ والی جو چین ہے، اس چین کے ذریعے جب یہ واقعہ آیا تو اس کے اندر اس راوی کی جگہ، اس شخص کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس نے واقعہ بیان کر دیا.
یعنی اس نے پورا یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی، نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے. حالانکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا اس غیر نبی کسی تابعی کے ساتھ، وہ تابعین میں سے تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. ہاں جو اگلا جملہ ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا، یعنی کہ وہ جب واپس آگے بیٹھے، اب جو انہوں نے بات سنائی کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک بات ہمیں ملی ہے، صحیح ذرائع کے ساتھ ملی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اگر کسی کی نظر پڑ جائے اور وہ شہوت محسوس کرے تو حلال طریقے سے اس کی قضا کرے. تو یہ واقعے میں آگے جا کے چونکہ گڈ مڈ ہو گیا، واقعہ تھا کسی اور کا، کسی غیر نبی کا، لیکن وہ چلتے چلتے غیر نبی سے نسبت ہو گئی نبی کی طرف. اب جب نبی کی طرف نسبت ہو گئی، وہ روایت آ گئی، روایت بھی مسلم کے اندر آئی ہے، مسلم کتاب بہت بڑی ہے، اور ہم نے تو لوگوں کو شروع سے یہی دعوت دی ہوئی ہے کہ بھئی حدیثیں صحیح ہیں، بخاری مسلم خود پڑھیں، خود نتیجے نکالیں، تو پھر لوگوں کو یہی ہونا ہے. کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا انف نالج تو نہیں ہوتا ہر ایک کے پاس، وہ حدیث کی سند کو دیکھیں، متن کو دیکھیں. اس لیے بہت سے علماء جو متن کے ایکسپرٹس تھے، انہوں نے یہ جو مسلم کی روایت ہے اس پر آبجیکشن کیا کہ یہاں پر جو متن میں پرابلم ہے، جیسے کہا جاتا ہے تعلیل المرفوع بالموقوف، یہ پرابلم ہے کہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا نہیں تھا، واقعہ کسی غیر نبی کا تھا، نسبت نبی کی طرف آگے جا کر کے ہو گئی. ٹھیک ہے، امام ذہبی ہیں، انہیں بھی پڑھیے گا، انہوں نے بھی پوری بحث کر کے مسلم کی اس روایت کے اوپر کہا کہ نہیں، یہ بالکل غریب متن ہے، اس کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اس کے علاوہ دیکھیں، میں اکثر آپ لوگوں کو یہ بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ فن حدیث جو ہے یہ ایکسپرٹس کا کام ہے. عوام کو یہ درس دینا کہ آپ خود حدیثیں پڑھیں، خود حدیثوں کو حل کریں، فضول. جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے سننے والے ہیں، یہ ریکارڈ بھی بھائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں میں سے وہ بہت اچھی طرح جان گئے ہیں، کیونکہ میں بہت سے لیکچرز اس چیز کے اوپر دے چکا ہوں کہ اسی بخاری مسلم میں بھی بہت سی روایات ایسی آتی ہیں جس کا مطلب ٹھیک نہیں ہوتا. اور عوام جو ہے جس کے پاس انف نالج نہیں ہوتی، وہ قرآن پاک پڑھیں، قرآن کے محکم احکامات پر عمل کریں. سبحان اللہ. ہاں، وہ فن حدیث میں جاننے والے کو بہت ایکسپرٹس علماء جو ہیں ان کی رائے پہ چلیں. جب وہ آپ کو کسی حدیث کو اوکے کر کے دیں، چاہے بخاری کی ہو چاہے مسلم کی ہو، وہ آپ کو کہیں اطمینان کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے، سند میں بھی متن میں بھی، اور آپ اس پر عمل کریں. بس از خود اس راہ کے اندر آنا اور حدیثوں کو جس پڑھ کر کے نتائج نکالنا، پھر نعوذ باللہ من ذالک گستاخیاں بھی ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے ہی نہیں اور علماء واضح کر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ نے مسلم کی کتاب کھولی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے جب یہ واقعہ پڑھ بھی رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اور دل میں یقین بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جھوٹ نہیں باندھ رہے؟ اس لیے بہت رسک ہوتا ہے. عوام کا یہ کام بالکل نہیں ہوتا. یہ درس میں اکثر آپ لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، لیکن آج میں کوشش کرتا ہوں آپ کو. حرم کے ایک عالم دین ہے محمد بن صالح المنجد صاحب، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور ماشاءاللہ ابھی حیات بھی ہیں، اور آپ لوگ ان کو ویب سائٹ پہ سرچ کریں تو ان کی بہت سی تحقیقات ملتی بھی ہیں. میں محمد بن صالح المنجد صاحب، ان کو میں ایک دفعہ اسٹڈی کر رہا تھا اسی حدیث کے اوپر، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے، میں نے شاید پہلے بھی کبھی بتایا ہو، شام کے علماء، کویت قطر کے علماء، یا اسی طرح مکہ مدینہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، یہ ابھی بھی اس دنیا کے اندر الحمدللہ ایسی ہی شخصیت ہیں، ان کو بہت سی حدیثیں ان کے متن پہ بڑی گرفت حاصل ہے. تو اسی حدیث کے اوپر میں محمد بن صالح المنجد صاحب کو پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے بھی اتنی نہایت ترتیب کے ساتھ یہ بحث کی کہ مجھے یہ پڑھ کے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں ایک نور سا ڈال دیا، ایک سکون ملا. اور اللہ کا میں نے شکر بھی ادا کیا کہ میں بھی لوگوں کو جو درس دے رہا ہوتا ہوں، اللہ کے فضل سے بڑے بڑے علماء جن کی قدم کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، ان کی بھی جب زبان سے میں نے وہی جملے سنے تو ایک دل کو بڑی تسلی ہوئی تھی. میں ان کا جواب آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے بھی دل میں یہ کیفیت پیدا ہو. اسی حدیث سے متعلق محمد بن صالح المنجد صاحب سے سوال ہوا. سوال کرنے والا ایک عام شخص تھا، اور اس نے سوال کیا کہ سر میں نے ایک دفعہ حدیث پڑھ لی، اور اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک خاتون کا گزر ہوا، نبی علیہ السلام کی نظر پڑ گئی اور شہوت کی فیلنگز آ گئیں، یعنی اچھی نظر نہیں تھی کہ اس سوال کرنے والے نے کہا کہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اسی وقت مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے، اور گھر میں آپ کی زوجہ کام بھی کر رہی تھی، پھر بھی قضائے حاجت فرمائی. تو اس نے کہا جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے، مسلم کی روایت ہے، میرے دل میں پتہ نہیں عجیب و غریب احتمالات، اشکالات آنے لگ گئے ہیں. تو انہوں نے پھر سوال کیا محمد بن صالح المنجد صاحب سے. تو آپ دیکھیے گا محمد بن صالح المنجد صاحب، انہوں نے شروع میں چونکہ عوام الناس نے سوال کیا تھا، ان کو انہوں نے چند جملے اتنے پیارے کہے ہیں کہ ایک ایک لفظ سونے کے ساتھ لکھنے والے ہیں. مثلا شروع کے اندر صالح بن منجد صاحب، محمد بن صالح المنجد صاحب ذکر کرتے ہیں فَكَثِيرٌ مِّنَ الْمَرْوِيَّاتِ رَغْمَ صِحَتِهَا وَثُبُوتِهَا حَوَادِثُ أَعْيَانٍ تَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الْكَثِيرُ مِنَ الْاحْتِمَالَاتِ وَتَعْتَرِيهَا أَنْوَاعُ الْخِلَلِ فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ.
شروع میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھو کہ حدیث کی جو راہ ہے، اور یہ جتنی بھی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں صحیح سند کی ٹائٹل کے ساتھ بھی، اس کے اندر بھی بہت سے احتمالات ہوتے ہیں، اور بہت سی روایات ایسی ہوتی ہیں تأتریہا انواع الخلل فی المتن والاسناد، کہ بہت سی روایات کے متن میں گڑبڑیں ہوتی ہیں، بہت سی روایات کی سندوں میں گڑبڑیں ہوتی ہیں، متن بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کئیوں کی سند کے اندر بھی پرابلمز ہوتی ہیں۔ یہ انہوں نے پورا ایک لمبا پیراگراف لکھا ہے، میں پورا آپ کو بیان نہیں کر رہا۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں محمد بن صالح المنجد صاحب، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو عوام الناس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر محکمات کی پیروی کریں تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب وہ اپنے آپ کو اس محتملات کے اندر، یعنی کہ یہ جو فن حدیث ہے جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اس کی یہ جو راہ ہے، جب تک آپ کے اندر خود ایک قابلیت نہ ہو کہ آپ سند اور متن جو علماء بحث کر چکے ہیں اس سے واقف ہوں، خود آ جائے، تو انہوں نے کہا وہ اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو نہایت ہی خطرے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہی جملہ محمد بن صالح المنجد صاحب ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِيَّاكَ أَخَانَا سائل، اے سوال کرنے والے میرے بھائی ڈر جائیں۔ کس چیز سے ڈر جائیں؟ أَن تَقَعَ فِي هَذَا الْخَطِيرِ، کہہ رہے ہیں اس خطرناک راہ کے اندر بغیر قابلیت کے آپ چھلانگے لگائیں، اس چیز سے آپ ڈر جائیں۔ یہ وہی جملے ہیں جو اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ فن حدیث اور راہ حدیث بغیر ایکسپرٹیز کے پڑھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی باتیں۔ قرآن پاک کے محکمات پر عوام عمل کرے، یہ فقط ان قابل علماء کا کام تھا جو روایات کی بحث کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، سند کی اور متن کی، اس کے بعد نتائج نکال کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ بالکل یہی انہوں نے ذکر کیا۔ آگے انہوں نے بات کی کہ آپ محکمات پر عمل کرتے بہت اچھا ہوتا، اور بغیر مہارت کے آپ اس فن کے اندر نہ آتے تو آپ کے لیے نہایت بہتر ہوتا۔ اس کے بعد پھر محمد بن صالح المنجد صاحب نے ذکر کیا، جو حدیث آپ نے ذکر کی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کا متن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آگے محمد بن صالح المنجد صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی علم میں یہ بھی اضافہ کر دیں، ان فی ثبوت هذه القصہ بحثا ونظرا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قصہ، جس روایت کا آپ نے ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، انہوں نے کہا کہ اس قصے کے ثابت ہونے پر بھی بڑا کلام رہا ہے۔ پھر پوری بحث انہوں نے ذکر کی ہے، سند کے حوالے سے بھی کچھ بحثیں کی ہیں، متن کے حوالے سے بھی بحثیں کی ہیں، اور دیگر علماء کے ریفرنسز بھی دیے ہیں کہ اس حدیث کا متن بالکل ٹھیک نہیں۔ اور اسی علت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ تعلیل المرفوع بالموقوف، کہ بات کسی اور کی ہوتی ہے، بدل کے قصہ کسی اور کے نام کے ساتھ آ جاتا ہے، اور یہ بھی انہوں نے بالکل اچھے طریقے سے واضح کیا کہ اس علت کے اوپر ہر بندہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ درجے کی قابلیت دی ہے، اس نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے اس فن کے اندر، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کیا عیب آ رہا ہے، اس روایت میں کیا عیب آ رہا ہے۔ تو یہ میں نے منجد صاحب کا یہ جواب آپ کو اس لیے پڑھ کے سنایا کہ جب میں نے یہ پڑھا تھا تو میرے دل کو نہایت ایک قلبی سکون ملا تھا کہ اللہ کے فضل سے میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ درس دے رہا ہوتا ہوں کہ جب آپ میں قابلیت پیدا ہو جائے پھر آپ حدیث کی راہ میں آئیں، چاہے بخاری ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے دیگر کتب ہوں، آپ پڑھیں، سند اور متن ان کی ابحاث کو دیکھیں، پھر جہاں دل میں اطمینان پیدا ہو اس حدیث کو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بیان کر دیں اطمینان کے ساتھ۔ لیکن ہر وہ حدیث جس کی سند پہ یا متن پر کلام رہا ہو، ایسے علماء کو پڑھ کے پھر اس حدیث کو نہ تو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا چاہیے، نہ ہی لوگوں کو بتانا چاہیے، اور عوام الناس کو کبھی بھی یہ درس نہیں دینا چاہیے کہ راہ حدیث کے اندر آپ خود آ جائیں۔ اور میں دوبارہ ذکر کروں، جس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، میں نے خود مجھ جیسے ہی کم علم بازوں کو میں نے ممبر پر یہ اس واقعے کو سناتے ہوئے بھی سنا ہے، جس سے مجھے نہایت دکھ ہوتا ہے کہ ایسی روایات لوگوں میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ابھی ایک ہی واقعہ میں نے ذکر کیا ہے، تعلیل المرفوع بالموقوف کے بہت سے واقعات ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے۔ پھر جب ہماری حدیثیں شروع ہوں گی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ ابھی ایک مثال سے ایک اصول میں نے آپ کو سمجھا دیا متن کو چیک کرنے کے حوالے سے کہ جہاں علماء کسی متن میں خلل یا علت ڈھونڈیں گے، پرابلم پہ ایک علت بیان کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہم نے اس کے متن کو قبول نہیں کیا، ان میں سے ایک علت یہ ہے۔